ساتھ آج کی جلسے کے صدارت فرما رہے صدر محترم قاضی محترم قاضی شہر کانپور الحاج حافظ قاری عبدالقدوس حاجی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ وقت پڑھنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں، وقت پڑھنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں، گل کے شیدا ہیں یہ بار اٹھا لیتے ہیں، گل کے شیدا ہیں یہ بار اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ مصلح ہیں کہ جب ظلمت کا سر اٹھتا ہے، یہ وہ مصلح ہیں کہ جب ظلمت کا سر اٹھتا ہے، یہ اس شعر چھوڑ کر شمشیر اٹھا لیتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ و سیرت النبی کے تحت ہو رہا ہے۔ چونکہ آج کے اس پرفتن دور میں معاشرے میں جس قدر کی گندگیاں بڑھ گئی ہیں اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کن کن برائیوں پر انگلی رکھی جائے اور کن کن برائیوں پر بحث کی جائے، ہر رخ پر گندگیاں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ شریعت کے اصول کو ہم نے توڑ دیا ہے، اسلام کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو ہم نے پامال کیا ہے، اس کے خلاف زندگی گزاری ہے، اور ہمیشہ اسی طرح کی ہم زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر آج ملک کے حالات جو بنتے چلے جا رہے ہیں وہ شاید اسی وجہ سے بن رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی گندگیاں، ہماری بدعمالیاں، ہماری برائیاں، ہماری گھریلو زندگی اس قدر کی ناکارہ ہو چکی ہے، برباد و خراب ہو چکی ہے کہ شریعت کو جیسے جانتی نہیں پہچانتی نہیں، قرآن کو جانتی نہیں پہچانتی نہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہی ہے، اس کے جنازے کو نکال رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کا جنازہ نکل رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارے گھر کے جتنے بھی شعبے ہیں، پیدائش سے لے کر کے موت تک، اگر ان شعبوں کا احاطہ کیا جائے تو کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں غلط رسومات نہ داخل ہوں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو شریعت کا مجھے علم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، شادی ہوتی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں کہ شادی میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں، کون سی رسومات ہیں، کون سی بدعات ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے۔ جو دادا جان، چاچا جان، نانی جان، دادی جان جو کرتی چلی آ رہی تھی وہی سب کچھ ہے ہمارے نزدیک۔ ہائے افسوس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا جنازہ نکل رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں۔ ہم نانی جان، دادی جان کا دین لے کر کے بیٹھے ہوئے، اپنے وہاں شادیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ نانی یہ کرتی تھی اور دادی یہ کرتی تھی۔ ارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے تھے وہ دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے، شادی کیسی ہونی چاہیے، جو رسومات ہم کر رہے ہیں یہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، یہ غلط ہیں کہ صحیح ہیں، لیکن جنازہ ہمارے گھر سے نکل رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ افسوس ہے، پوری زندگی کے ہمارے شعبے اسی سے گھرے پڑے ہوئے ہیں، روزمرہ کی زندگی معمولات جو ہیں ہمارے وہ بھی اسی طرح سے گھرے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی شعبہ
ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھرا ہوا ہو، سنت کے مطابق ہو، فرائض و واجبات اس میں پورے ہو رہے ہوں، سنتیں پوری ہو رہی ہوں، کہیں کچھ نہیں۔ لگتا نہیں اگر ہم ٹوپی کرتا پائجامہ نہ پہنے ہوں، عام لوگوں میں ہمارا بیٹھنا ہو تو دور سے دیکھنے میں لگتا نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ وہ آدمی جو ٹوپی کرتا پائجامہ پہنے ہے، داڑھی رکھے ہوئے، وہ تو لگتا ہے کہ دور سے کہ یہ مسلمان معلوم ہو رہا ہے، لیکن عام مسلمان نہیں لگتا ہے کہ یہ غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اگر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، معلوم ہو کہ یہ کون ہے، ایسی بات کریں کہ نہ کریں۔ یہ افسوس ہے کہ ہم لوگ نہیں پہچان پا رہے ہیں، یہ حال ہے آج مسلمانوں کا۔ ایسے ہی ہماری ماں اور بہنیں جن کے لیے خاص یہ پروگرام رکھا گیا ہے، ان کے اندر بھی اس قدر کی برائیاں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ اگر 4 عورتیں جہاں بیٹھ جائیں تو غیبت کے بغیر وہ مجلس ان کی مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک وہ غیبت نہیں کرتی ہیں مجلس کا اختتام نہیں ہوتا ہے۔ پڑوس کی، علاقے کی، رشتہ داروں کی، اعزاء کی، گھر کی، خاندان کی، شوہر کی، جب تک برائی نہ کر لیں، جب تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور جب تک وہ مجلس مکمل نہیں ہوتی، ہائے افسوس ہے کس کی برائی کی جا رہی۔ غیبت تو وہ گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو یہ سمجھو غیبت کہتے کسے ہیں۔ غیبت سمجھو، غیبت اسے کہتے ہیں کہ آدمی میں برائی پائی جاتی ہو پھر اس کی برائی کی جائے۔ یعنی کسی آدمی نے جھوٹ بولا اور آپ نے پیٹھ پیچھے یہ کہا کہ وہ فلاں آدمی فلاں موقع میں جھوٹ بولا، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے وہ، اس کا نام غیبت ہے۔ یعنی وہ جھوٹ بولا تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن پھر جو آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا، یہ غیبت ہے۔ جائے کہ وہ جھوٹ نہیں بولا اور جو باتیں کی تھی اس کو غلط انداز سے آپ نقل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ چغل خوری ہے، یہ گندی عادتیں بہت زیادہ ہمارے آپ کے اندر، ہماری ماں بہنوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حالت خراب یہ ہے کہ ہم نے جب شریعت کے اصولوں کو ترک کیا تو ہماری آپسی جو زندگی ہے وہ تباہی کے راستے پہ آ چکی ہے، شریعت کے اصولوں کو مکمل چھوڑ چکی ہے، ترک کر چکی ہے۔ میاں بیوی کی آپسی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، اتنے جھگڑے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ آج ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں تو وہ سال بھر شادی کے ہو گئے، 6 مہینے شادی کے ہو گئے، 2 سال شادی کے ہو گئے، 3 سال شادی کے ہو گئے، 1 بچہ ہو گیا، 2 بچے ہو گئے، جھگڑے۔ نئی جنریشن کے سینکڑوں معاملات مستقل لگے ہوئے ہیں، بالکل طلاق کے لیے مسلط ہو جاتے کہ ہمیں طلاق چاہیے۔ جیسے کہ عبد القدوس ہادی نے طلاق کی دکان کھول رکھی ہو، اس طریقے سے لوگ آتے ہیں طلاق کے لیے۔ اللہ کے بندو، طلاق اچھی چیزوں میں سب سے بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وہ تو بدرجہ مجبوری ہے۔ لیکن آج کسی کے بھی اندر، نہ لڑکی کے اندر نہ لڑکے کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، جھیلنے کا مادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اختلافات بڑھ رہے ہیں، انتشار بڑھ رہا ہے گھروں کے اندر۔ لڑکا لڑکی کی عزت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے گھر میں مسائل ہیں، اور لڑکی لڑکے کی عزت نہیں کرتی، اس لیے نباہ نہیں ہو رہا ہے، اختلافات بڑھے ہیں، کمیاں دونوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اول تو شوہر کو بیوی کی پوری عزت کرنی چاہیے اپنے گھر میں، اس لیے کہ وہ بیوی جو گھر چھوڑ کر کے آئی، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، پوری زندگی کی محبت چھوڑ کر کے ایک شوہر کی محبت کی بنیاد پر آئی ہے۔ اس شوہر کو کتنی محبت دینا چاہیے وہ سمجھے، اور پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کیا میں اس کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کر رہا ہوں تو اس محبت کا اس کو حق ادا کرنا چاہیے، اور اس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت و تکریم کرے، اس کا لحاظ کرے، اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر اس کو اس گھر پر رہنا ہے۔ اگر اس بنیاد کو کمزور کر دیا
تو اس گھر میں جینا اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عام طور سے جو شکایتیں آ رہی ہیں، جو میرے سامنے مسائل آ رہے ہیں، ساس اور نندوں کے ساتھ تو بے پناہ مسائل ہیں۔ جس گھر میں اگر مرد بیوی کے ساتھ ہے تو وہ تو اس کی گاڑی چل رہی ہے، اور جس گھر میں شوہر بیوی سے بھی ہٹ کر کے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہو گیا تو اس کا گھر اجیرن ہو گیا، جہنم بن گیا، عذاب بن گیا۔ اب کس کے سہارے پہ وہ رہے گی؟ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مرد کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں تاکہ اس کے سہارے پہ تمہارا جینا آسان ہو سکے، اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اختلافات سے بچیں، پرہیز کریں۔ اگر مان سمان دیں گے، عزت دیں گے تو ان کی نبھے گی اور پٹے گی، اور اگر مان سمان نہیں دیں گے تو نہیں نبھے گی۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مرد کی کمائی کا خیال رکھیں، اگر ان کی کمائی زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کر لیں، کسی کے مرد کی کمائی کم ہے لیکن آپ کے خرچے لمبے، آپ کی زبان لمبی ہے تو اختلاف بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے شکایتیں آتی کہ آپ میرے خرچے نہیں پورے کر رہے ہیں۔ اللہ کی بندی، اس کی کمائی تو 10,000 روپے مہینے کی ہے، تمہارے لمبے لمبے خرچے کیسے پورے کر دے گا؟ اس بیوی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جتنی اس کے مرد کی کمائی ہے اسی اعتبار سے خرچ کے خرچے کو مینٹین کرے، ویسے کنٹرول کرے، اسی انداز سے لے کر کے چلے۔ یہ ذمہ داری بیوی کی بنتی ہے۔ اب میاں بیوی دونوں کے جو حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں کیے جائیں گے، ڈس بیلنس ہوں گے تو اختلاف بڑھے گا۔ مرد اپنے حقوق کی ادائیگی کرے اور بیوی اپنے حقوق کی ادائیگی کرے، اگر یہ کرتا ہے تو معاملہ ڈس بیلنس نہیں ہوتا، گاڑی کا نظام سسٹم ٹھیک چلتا رہتا ہے، ورنہ سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ تو آج مسائل جو ہے مستقل ہمارے پاس انہی چیزوں کے آ رہے ہیں، سسٹم ان کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسائل کا انبار ہے، روزانہ 2 4 6 کیس ہمارے پاس اس لائن سے آتے ہیں، لوگ اپنی شکایتیں لے کے جاتے ہیں اپنی بیویوں کی، اور بیویاں آتی مردوں کی شکایتیں لے کر کے، ہم لوگ دونوں کو بلا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو بسا دیں، گھر کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے گھر بس جاتے ہیں، بہت سے بگڑ جاتے ہیں، بہت سے برباد ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے نہ ماننا، اچھی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جس کا بھروسہ اور اعتماد دنیاوی عدالت پر ٹکا ہوا ہے، اور ہم لوگ جو بیٹھ کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اپنا وقت آپ کو دے رہے ہیں، کچھ خرچہ تو آپ کا ہوتا نہیں ہے، تو آپ کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کچہری اور عدالت اور تھانے سے بچیں، فالتو خرچے سے بچیں۔ ہماری عورتیں اور ماں بہنیں تھانے میں اور کچہریوں کو چکر لگانے سے بچیں، اس سے بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ کیوں آپ وہاں جا رہی ہو، کیوں خرچے کر رہی ہو؟ آپ کوئی مسئلہ ہے آپس میں یا بیوی کے جھگڑے کا، آپ میرے پاس آئیے، اس کا جو ہے یہاں پر اس کا حل موجود ہے۔ ہم لوگ بلا کر کے بیٹھ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ صاحب اپنا کچہری میں دیکھیں گے، ہم تو عدالت میں نپٹیں گے۔ جیب میں اگر ٹیٹ میں 10 روپے زیادہ ہے تو برداشت نہیں کر پاتا وہ۔ شریعت محمدیہ سے محبت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اس معاملے کو ہم شرعی اعتبار سے شرعی عدالت میں کسی قاضی کے پاس بیٹھ کے حل کر لیتے، لیکن ہمیں محبت نہیں ہے، اس لیے ہم تھانے اور کچہری عدالت کی چکر لگا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 5 سال 8 سال 10 سال 20 سال کیس چل رہے ہیں، جوانیاں نکلی چلی جا رہی، برباد ہو رہی ہیں۔ عورت جوان تھی جب جھگڑا شروع ہوا تھا، اب ادھیر ہو گئی ہے، ابھی تک مقدمہ ختم نہیں ہو رہا۔ اگر مسئلہ ختم ہو جاتا، اگر ان کی طلاقی ہونی تھی، اگر ہو جاتی تو وہ دوسری شادی کر لیتی اور تم بھی دوسری شادی کر کے آزاد ہو جاتے، لیکن نئی انانیت میں چور ہو کر کے کیس اور مقدمے لڑے جا رہے ہیں۔ کبھی مرد یہ غلطی کرتا ہے اور عورتیں بھی کبھی کبھی بہت غلطیاں کرتی ہیں کہ خود جا کر مقدمہ لگا دیا۔ وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہماری سنوائی زیادہ ہو رہی تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، ہم مردوں کو نچا دیں گے۔ وکیل ان کو بلا کر کے ان کو نئے نئے فارمولے دے دیتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم ابھی یہ کر دیں گے، اور تھانہ پہنچا دیں گے، اور اندر کروا دیں گے، اور جیل کروا دیں گے۔ مارے تاؤ کی عورتیں پھنس جاتی ہیں، اپنا زیور، اپنا رکھا ہوا روپیہ پیسہ نکال کر کے، زیور بیچ کر کے، اور تھانے کچہری عدالت مقدمے میں لگا دیتی ہیں۔ بے پناہ پیسے خرچ ہوتے ہیں ان معاملوں میں، بے پناہ، اور بے پناہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں کچہری عدالت میں۔
خدا کا واسطہ ہم دے کر کہہ رہے ہیں اپنی ماں و بہنوں کو ان سب مسئلوں کو ختم کر دیجئے، خدا را ختم کر کے شرعی عدالت میں آ کر کے اپنے فیصلوں کو کروائیے، اپنے مسئلوں کو حل کروائیے، مت جھنجھٹ میں پڑیے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، طلاق کا میٹر، خلا کا میٹر، وراثت کا میٹر بیٹھ کے حل کرا لیجئے۔ اب وراثت کا میٹر مسئلہ ہوتا ہے، زمین جائیداد کا جھگڑا بڑا ہوا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ جو طاقتور بھائی ہے وہ مال و دولت پر قابض ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، چھوٹا بھائی لحاظ کر رہا ہے، خاموش ہے، لیکن ایک دن ہوتا ہے کہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی زبان کھلتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے ہمیں ملے، پھر مزاحمت بڑھتی ہے۔ لیکن بڑا بھائی یا وہ بھائی جو گھر میں طاقتور ہے، اس کی نیت خراب ہے، وہ قابض ہے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مقدمے اس طریقے کی عدالت میں چل رہے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو بلاؤ تو وہ آنے کو تیار اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی نیت پہلے سے خراب ہے، وہ پہلے سے قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ مال تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور زمین جائیداد بھی میرے ہاتھ میں، چھوٹا والا کر کے آ پائے گا، 20-25 سال تو مقدمہ چل رہا ہے، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی مولوی صاحب پر جائیں گے تو ابھی کل یہ فیصلہ کر دیں گے 4 دن میں بیٹھ کر کے ہمیں زمین دینی پڑے گی، یہ گھر دینا پڑے گا، آدھا ان کو دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ لڑکیوں کے جو حقوق ہیں وہ ہم نے مار لیے ہیں۔ ہمارے سماج میں جیسے چلن ختم ہو رہا ہو، شریعت کے اصولوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو واقعی لاچار اور کمزور ہے، ایک مکان ہے اس کے پاس اور 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، وہ کہاں سے دے گا؟ اس کی اپنی مجبوری ہے۔ اگر وہ بہنوں کو دے دے گا تو رہے گا کہاں؟ 4 بھائی تو 4 کمرے لے کر کے رہ رہے ہیں، اگر بہنوں کو حق دیں گے تو کہاں سے دیں گے؟ تو ایسی پوزیشن میں بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ حق تو دیں، لیکن بہنوں پر اخلاقی فریضہ یہ ہے وہ اپنے بھائیوں کو کے حقوق کو معاف کر دیں۔ وہ کہیں کہ بھائی تمہارے پاس ہے نہیں اور اتنی چھوٹی جگہ میں کیا حل نکلے گا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یا بھائیوں کو اللہ نے دیا ہے تو اس کا پیسہ دے دیں بہنوں کو، یہ ایک طریقہ ہے حل کا، حل جو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں دولت برس رہی ہے، موجود ہے، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن وہاں بھی بہن محروم دکھ رہی ہے، وہاں بھی میسر نہیں ہے اس کو حق مل جائے، دینے کو تیار نہیں ہے، سب لپیٹے ہوئے ہیں، سب جکڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی بہن کو حق نہیں دیا جا رہا۔ افسوس وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، حق تو بھائی کو یہاں بھی دینا چاہیے۔ یہ تو میں نے اخلاق بتایا کہ بہن اگر دیکھ رہی ہے تو معاف کر دے، تاکہ جو ہے آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو، اس پر حق لازم ہے دینا۔ اور اگر اللہ نے اس بھائی کو دیا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اتنی عوض کی رقم جو بنتی ہے تو اس کو دے دے، تاکہ اس کے سر پر بوجھ نہ رہے مرنے کے بعد۔ لیکن افسوس وہاں زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں سب بھرا پڑا پھر وہاں نہیں مل رہا ہے، وہ بہن رو رہی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، باپ نے شادی کر دی، ایسے موقع پہ شادی کی کہ جب وہاں پر کچھ تھا تو شادی دیکھ کے کر دی، لیکن آج کل حالات کے تحت جو کچھ تھا وہاں ختم ہو گیا، اس کا جو ہے سب معاملہ کاروبار خراب ہو گیا، چوپٹ ہو گیا۔ آج کل حالات ایسے چل رہے، پتہ نہیں کس کا کاروبار چوپٹ ہو جائے اور کس کا بن جائے، کس کا بگڑ جائے۔ تو چوپٹ ہونے والوں کی تعداد آج کل زیادہ ہے، بننے والوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے، برائے نام دکھ رہی ہے۔ تو اس کا کاروبار چوپٹ ہو گیا، اب تو کم سے کم رحم کرو، بہنوں کی مدد کر دو، جو ان کا حق نکلنا دے دو، تاکہ سر چھپانے کی ان کے پاس جگہ ہو جائے، نہیں دے رہے۔ بہت سے مسائل میرے پاس ہیں، میری نگاہ میں ہے، میں نے ایسے مسئلوں کو لینا بند کر دیا، صحیح بتا رہا ہوں، میں نے ایسے مسئلوں کو لینا بند کر دیا، معاف کر دیجیے، ہم یہ نہیں دیکھ پائیں گے مسئلہ، یہ میرے بس کا نہیں ہے، کیا کریں، کیسے حل کریں؟ ماننے کو تیار نہیں آدمی، سننے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں، دینے کو تیار نہیں، اور خود جا کے ملاقات کرو، سمجھاؤ تو ٹیڑھی میڑھی باتیں کرتا الٹی سیدھی، جیسے مر کے اسے جانا ہی نہیں ہے، قبر میں لے جانا ہے۔ اللہ کے بندو، مرنے کی تیاری کرو، مر کے جانا ہے، یہ بھی تم کر رہے ہو تمہارے کام نہیں آئے گا، مرنے کے بعد دوسرے لوگ بلسیں گے اس کو بیٹھ کر کے، غصب تم نے کیا، گناہ تمہیں پڑے گا، سانپ بچھو تمہیں ڈسیں گے قبر میں، عذاب تمہارے اوپر ہوگا، گرفت تمہاری ہوگی، تم مر کے چلو جاؤ گے، مکان، دکان، فیکٹری، کارخانہ جو تم نے غصب کیا وہ سب یہی رہے گا، تمہاری اولادیں بلس رہی ہیں، ایسی اولادیں بلس رہی ہیں کہ تمہیں ایک وقت قرآن پڑھ کے ثواب بھی نہیں پہنچا سکیں گے، ایسی اولادیں تم نے پیدا کی ہیں جو تمہارے کام نہیں آنے والی۔
نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے. ان کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو, کس کے لیے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ کے بندو ذرا غور کرو کس کے لیے کر رہے ہو. نہ تم نے ایسی اولادیں بنائی ہیں, نہ تم نے ایسی اولادیں چھوڑی ہیں جو تمہیں ایک وقت صبح پڑھ کر کے پارہ آدھا پارہ قرآن پڑھ کے لوگ بخش سکے. ایسی اولادیں کہاں پیدا ہو رہی, دکھ رہی, نظر نہیں آ رہی. جن کے ماں باپ نے حقوق کو مارا ہے, سلب کیا ہے, اور اس طرح کے بہن بھائیوں کو حق مارا, ان کے گھر میں ایسی اولادیں پیدا بھی تو نہیں ہوتی. وہ بھی تو مارنے ہی والے بنیں گے, وہ کس کے دینے والے بنیں گے. ارے تم نے دنیا کی ماری ہے, گھر خاندان کی, وہ تمہارے بچوں کی مارے گا. وہ جب تم دیو گے تو اللہ کے تمہارے گھر میں دینے والے بچے پیدا کر دیں گے. جب تم نیک بنو گے تو تمہارے گھر میں صالح اولادیں پیدا ہوں گی. اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ نظام دیا ہے. تو آج حضرت مولانا چونکہ آ چکے ہیں اور وقت زیادہ بھی ہو چکا ہے, اور میں چونکہ اور لوگوں کے بیانات لگے تھے, میں دیر میں بیٹھا بھی, تو وقت سے پروگرام ختم بھی ہونا. بیان جن کا اصل ہے وہ موجود ہے, تشریف فرما ہے. تو میرے لیے حیا اور شرم کی بات ہے کہ ان کو میں نے دعوت دے کر کے بلایا ہے, اور صرف اس لیے کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں. اور حضرت مولانا کیا نام, مولانا انعام صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ ہیں. یہ حضرت مولانا صاحب راول حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سب کے بزرگوں میں ہیں. اللہ رب العزت نے بیان کا ملکہ دیا ہوا ہے. ان کو بہت غور سے سنیے, سنجیدگی سے سنیے, اور دلوں میں اترنے والی بات آپ کی ہوتی ہے. انشاءاللہ خیر وجود میں آئے گا اور وہ فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.